अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत बड़ा मार्का जमहूरी तारीख में हो चुका है और वो है अपोजिशन लीडर की जो तकर्री है वो हमने देखी कि जो फाइनली एक ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इसके ऊपर एक ज़रा तफसीली गुफ्तगू आज करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो बयानात आ रहे हैं दोनों इतराफ़ के वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ऐसे में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का एक अपना भी इंकशाफ है। इंपॉर्टेंटली महमूद अचकज़ई साहब बिफोर बिकमिंग द अपोजिशन लीडर उनका एक हमारे साथ इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक मायने खेज़ बात वैसे तो कई सारी की, लेकिन एक नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से उन्होंने अपने राब्तों का उनसे एक इंकशाफ किया। तो बहरहाल क्या अगर उनकी बात को महमूद अचकज़ई साहब की उस इंटरव्यू में कहे हुए इंकशाफ को हम लेके चलें कि उनका राब्ता है, और साथ साथ अगर हम यही बात जो है जो की जा रही है यहाँ पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब ने एक इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया है, अगर दोनों को हम लोग मिला के देखें तो इसमें एक बड़ी अहम मुमासलत है जो कि बहरहाल मौजूद है। तो आई थिंक जो इसमें बयानात हैं दोनों इतराफ़ के वो भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो एक ये मुमासलत है ये देखते चलिएगा नाजरीन। पहले सुन ले महमूद अचकज़ई साहब की बात, उन्होंने हमारे साथ गुज़िश्ता चंद हफ्तों पहले प्रोग्राम में की, और फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात आपको सुनाती हूँ टू डिड्यूस द सिमिलैरिटीज़ इन द टू। महमूद अचकज़ई, नवाज शरीफ साहब से आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि उनका एक बहुत अहम रोल माना जाता है सब में, क्योंकि उनकी पार्टी, आप समझे कि मेरा रब्ता उनसे रहा है। हाँ, ये मैं इतना कन्फेशन कर लेता हूँ। करेक्ट, मेरा रब्ता उनसे रहा है। उनको भी इस बात की सजा दी गई। सजा दी गई? सजा इसलिए, इंसान ऐसे नहीं है कि आप क्योंकि आपने उसे फलानी जगह तक पहुंचा दिया वो तेरा गुलाम, ऐसा नहीं होता। उन्होंने ना कहते हुए भी इलेक्शन की रात सब कुछ कह दिया। 9-11 बजे 10-11 बजे ऐलान किया और ये ऐलान किया कि मैं प्रीमियर नहीं बनूंगा। ये काफी है। जी नाज़रीन, ये थी महमूद अचकज़ई साहब की बात, राब्तों का इंकशाफ और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के सिस्टम से नाखुशी का भी इंकशाफ, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जो फिर अब साथ साथ ही लेटेस्ट बात है वो भी देखिएगा कि उन्होंने क्या रोल अदा किया। ये उनका जो नोटिफिकेशन है ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं है, शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बहरहाल लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों की बात जो है, और उनकी पार्टी तो उन लोगों में है ना जिनको बातों की इजाज़त भी नहीं है। दिल तो करता है उनका भी बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ और खाली इक़्तिदार के साथ। पीटीआई की ही शर्मर्जी थी, मगर जो 4-5 महीने रुका हुआ था और शायद ये रुका रहता अगर नवाज शरीफ की आशीर्वाद ना होती। मेरा ख्याल है कि कन्वर्सेशन है महमूद खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और ये भी मेरा ख्याल है कि उसकी जो कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद दोस्त। राइट नाज़रीन, ये बड़ी अहम मुमासलत है, और क्या इस दफ़ा भी ये जो सिमिलैरिटी है इसका कोई रोल था अपोजिशन लीडर की तकर्री में, और क्या इसके बाद अब जो सेनेट वाली तकर्री है वो भी फॉलो करेगी? क्योंकि सेनेट में जो चेयरमैन है ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, क्या वो भी इसी तरह से अलामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे इन टाइम्स टू कम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमाम मेहमानों का इस पर रुख करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं और तमाम इन मोअज़्ज़ज़ जमातों से अपने अपने इनके व्यूज़ जमा करते हैं, क्योंकि अब मामला जो है ऐसा लगता है कि कुछ बेहतरी है, लेकिन यकीनन इसमें कुछ आसार दीगर वजूहात के भी हैं, जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया है, और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बयान खैर खासा इंटरेस्टिंग है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करते हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, तमाम मामलात पे अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ रखेंगे। और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब नाज़रीन JUIFA के स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का जो एक लर्नड मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत वेलकम है इंजीनियर साहब। नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असेंबली, हमें तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ जुड़ती हैं हमसे, शॉर्टली आई थिंक हमें ज्वाइन करेंगी। और शफ़ी जान साहब नाजरीन मुशीर बराए इत्तलात फॉर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ शॉर्टली होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी बन गई है। हुज़ैफ़ा साहब और इंजीनियर साहब, आप दोनों से ये वाला ये इंटरेस्टिंग एक मुकालमा है जो कि आई थिंक होना चाहिए। हुज़ैफ़ा साहब, सवाल आपसे है कि अगर आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को सही माने तो ऐसा लगता है कि देखें उन्होंने पूरी बात कही है कि जी नवाज शरीफ साहब का अहम रोल था, महमूद अचकज़ई ने डायरेक्ट रब्ता किया, टेलीफोन रिकॉर्डिंग भी चंद लोगों के पास मौजूद है,
ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون تو اب وہ جماعت ہے جن کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ ان کا یہ بیان جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ ہاں دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے جمہوریت کا ایک بہت بڑا آج ایک سیمپل دیا ہے, تو یہ دوسری بات بھی پھر آپ کو ان کی ماننی پڑے گی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو اس وقت بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے. نہیں نہ میں ان کی پہلی بات مانتا ہوں نہ میں دوسری بات مانتا ہوں. اچھا, انٹرسٹنگ. کامران مرتضیٰ صاحب کی ایشوز پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ایم ایل این اس وقت اس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور جب سربراہی نہیں بھی تھی تب بھی ہماری پارٹی میں تمام فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے انڈورسمنٹ سے ہوتے تھے. اور جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے, اس میں جو تعطل تھا پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تعطل کیوں تھا. وہ تعطل کسی کی کوئی انا یا کسی کی وجہ سے رکا ہوا نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا جس کی اپنی جماعت میں ایک سیٹ ہے, اور ایک سیٹ والے کو کہا جا رہا تھا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. اس کے لیے جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو 74 یا 76 ایم این ایز آزاد ہیں جنہیں تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے یا وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے محمود خان اچکزئی کے حق میں لکھ کر دے دیا ہے. جبکہ اسپیکر آفس کے تحفظات تھے کہ جن لوگوں نے لکھ کر دیا ہے ان میں سے بیشتر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو سینیٹر بنایا جائے, ایک باہر سے کسی جماعت سے اٹھا کر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ امپورٹ نہ کیا جائے. تو اس لیے جتنے بھی ایم این ایز تھے جو آزاد ہیں, پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ ایسوسیشن کلیم کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے اس رائے کے سینٹیٹی ہے, اختیار ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے. اور جب یہ ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا تو ظاہر اس میں تعطل آ گیا. اب انہوں نے جب یہ تحفظات دور کیے, سب لوگوں کے سگنیچرز ویریفائی ہو گئے, سب لوگوں نے آ کر کہا شیڈیول اناؤنس ہوا, کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں آیا, تو لا محالہ اس میں جو اسمبلی بزنس ہے اس کے اکارڈنگلی اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی کیا. وزیر اعظم صاحب اور پوری کابینہ کے معاملہ علم میں تھا, وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کو اس پر اعتماد میں بھی لیا تھا. اور یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے نوٹیفیکیشن ہو گیا اور شاید کہیں سے روکا جا رہا تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے. میاں صاحب سے ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور لیتے ہیں اور میاں صاحب کا مشورہ مقدم ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ صرف میاں صاحب کی وجہ سے ہوا اور کہیں سے شاید جو ہے کوئی اس میں ریزسٹنس آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے, ڈائریکٹ گزارش کی محمود اچکزئی نے نواز شریف صاحب سے, اور اس کی ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی ہے, تو وہ ریکارڈنگ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی فیکچوئل. ہاں, ایک تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس لیول کے لیڈر ہیں, یہ مناسب نہیں نہ اچکزئی صاحب کو نہ کسی اور کو کہ جب میاں صاحب سے بات ہو رہی ہو آپ اس کال کو ریکارڈ کریں. لیکن اگر ریکارڈ بھی کیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ نے گزارش کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حکومت جس کو فارم 47 کہتے ہیں اس کے صدر سے وہ گزارش کر رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی انپٹ ضرور دی ہوگی. اور ممکن ہے جو پروسیس چل رہا تھا اس میں میاں صاحب کی رائے آنے کے بعد وہ پروسیس ذرا تیز ہو گیا ہو. لیکن جس طریقے سے نیریٹو بنانا کہ یہ جو فون کال ہمارے پاس موجود ہے اور اس فون کال سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ میرے خیال سے اسپیکولیشنز ہیں. شہباز شریف صاحب جو بھی کام کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور ظاہر ہے اس معاملے میں شہباز صاحب سے زیادہ ہمارے اسپیکر کا رول تھا. اور اسپیکر جو ہے اسپیکر ضرور ہے لیکن نون لیگ کے ایک رکن بھی ہیں. ہاں اچھا, میں ظاہر ہے لامحالہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی بریفنگ دی ہوگی کہ 3 مہینے تاخیر کیوں رہی اور ہو گئی. تاخیر ختم ہونے کی وجہ بھی سامنے ہم نے رکھ دی. جو 77 لوگ یا 76 اصل میں حذیفہ صاحب ابہام اس لیے آتا ہے, ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں محسن رانجھا صاحب آپ کی جماعت کے بڑے پرانے رہنما ہیں, وہ فرما کے گئے اور بیرسٹر بھی ہیں, وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم اس لیے نہیں لگا رہے محمود اچکزئی کو کیونکہ ممکن ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن کر کچھ اہم تعیناتیوں میں رکاوٹ ڈال دیں گے. تو یہ بھی تو کچھ پیغامات ہیں جو مطلب آپ کی جماعت سے دیے گئے ہیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی بالکل. میں اس میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. ہاں دیکھیں میں اس میں جو محسن رانجھا صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, بہت سیزن پولیٹیشین ہے, لیکن ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کی بالکل بھی رائے نہیں تھی کہ کسی بندے کو اپوزیشن لیڈر کسی کنڈیشن کی وجہ سے نہ لگایا جا رہا ہو. اسپیکر آفس کا نقطہ نظر صرف یہ تھا کہ ایک اچکزئی صاحب ہے, ان کی اسمبلی میں ایک ہی سیٹ ہے, ایک جماعت والا اپوزیشن لیڈر نامینیٹ ہوا, جبکہ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی آزاد ہیں اور تحریک انصاف کا خود تو کلیم کرتے ہیں. ادروائز اگر تحریک انصاف یعنی کہ بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی ہے کہ الٹا یہ کہ سن لیں میں مکمل کر لوں. اگر پارلیمانی پارٹی ہوتی اور پارلیمانی لیڈر موجود ہوتے
کیونکہ جو لاسٹ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا اس کے بعد جتنے بھی ان کے MNAs ہیں آزاد ہیں. اگر پارلیمانی پارٹی موجود ہوتی تو پھر پارلیمانی لیڈر نے اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھ کر دینا تھا کہ آپ سب لوگوں نے اچھزئی کو ووٹ کرنا ہے فار اپوزیشن لیڈر. یہاں پر ہر بندہ یعنی 76 لوگوں کی آزاد حیثیت تھی اور یوں سمجھے اب 76 پارلیمانی لیڈر موجود تھے. آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پہ ظاہر ہے ویریفیکیشن میں ایک ٹائم لگا. یہ چونکہ تحریک انصاف نے خود یہ جوار بھاٹا کھولا تھا, اگر تحریک انصاف ان 76 لوگوں میں سے کسی کو نومینیٹ کرتی میرے خیال سے یہ تاخیر بھی نہ ہوتی. لیکن چونکہ بانی تحریک انصاف کا سٹائل ہے کہ انہوں نے نومینیشن حب علی نہیں بغض معاویہ میں کی, لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا قانون جو کہتا ہے اس کے اچھا یہ چلیں آپ نے کہا بغض معاویہ میں کی گئی, اس کے بارے میں چلیں کیونکہ تفصیلی بات ہو گئی ہے, انجینئر صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں نا, تو دوسرا نقطہ نظر بھی آنا چاہیے. اس کا جواب آپ اگلی باری پہ اپنی ضرور فرمائیے گا کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ بغض معاویہ میں کی. آپ کا بھی یہی خیال ہے انجینئر صاحب؟ آپ نے حذیفہ صاحب کی بات تمام سنی ہے, وہ تردید کر رہے ہیں اور بالکل ڈینائی کر رہے ہیں یہ ٹیلی فونک کنورسیشن والی بات جو سینیٹر کامران مرتضیٰ آپ کی جماعت سے فرما رہے ہیں. نہیں میں نے کہا ٹیلی فون کنورسیشن ہوگی, لیکن ٹیلی فون کنورسیشن کو آپ یہ نہ جوڑیں کہ صرف ٹیلی فون کنورسیشن سے ہی نوٹیفکیشن ہوا ہے. ان کے پاس اگر ریکارڈنگ ہے تو ہوگی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میری بات کو پورا آپ یعنی اگر مس ریپرزینٹ نہ ہو جائے میری بات. اچھا ٹھیک ہے, چلیں سن لی آپ کی زبانی, اب سن لیا ضیاء صاحب نے بات سن لی ہے. انجینئر صاحب آپ اس کا جواب فرمائیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی اس میں کوئی ان پٹ ضرور ہوگی لیکن ٹوٹیلٹی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا جیسے حذیفہ صاحب سمجھا رہے ہیں, اور اتنا ہی فطری ڈیلے تھا کیونکہ سارے آزاد حیثیت میں اپوزیشن لیڈر کے نومینیشنز تھے, وہ مطلب امیدوار تھے, اور کئی لوگ اس میں پیچھے بھی ہٹ رہے تھے. آپ کی جماعت سے بھی کیا کوئی تھا جو کہ بننا چاہ رہا تھا اپوزیشن لیڈر ادر دین محمود اچھزئی؟ بہت شکریہ مونا آپ کا. حذیفہ رحمان صاحب میرے بھائی ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کم از کم اس حد تک تو انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فونک کال ہوئی ہو, لیکن میں اس سے ہٹ کر چونکہ وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی خبر ہے, ان کے پاس اس کی مصدقہ جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ یا کسی اور کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں. لیکن میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں. اگر اس طرح ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ جس کا حل میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے, وہ مسئلہ ان کے ہاتھوں حل ہوا ہے, تو اس پر تو ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی ان کی ستائش کرنی چاہیے, اور ہم اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن مجھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں مقدس ہے, اس کی ایک عزت ہے. کیا ہم اپنے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے اس پارلیمنٹ کی تقدیس کو خراب نہیں کر رہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کا اتنا بڑا عہدہ, وہ پارلیمنٹ میں اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس کا کب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا, اور اس کے بارے میں ایسی تعویلات کہ جی وہ ویریفیکیشن کا جو ہے مرحلہ تھا, پھر اس میں آزاد اراکین تھے, پھر آزاد اراکین سے ویریفیکیشن کرنی تھی, پھر پی ٹی آئی کے لوگ. دیکھیں جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی گروپ ہے نا, جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی پارٹی ہے نا, اس کی تو ایک حیثیت ہے نا. تو ہم نے تو محمود خان اچھزئی کی کو باقاعدہ لکھ کر دیا ہوا تھا, سائن کر کے دیے ہوئے تھے. تو چلیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تسلیم نہ کریں, آپ آزاد لوگوں کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کریں, لیکن جمعیت علماء اسلام تو ایک پارلیمانی جماعت ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعت ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے محمود خان اچھزئی صاحب کے حوالے سے لکھ کر دیا تھا کہ ہم ان کو قائد حزب اختلاف کے لیے باقاعدہ نامزد کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پر دستخط ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اس تقدس کو ہم نے اتنے مہینوں تک اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے کہ اس اتنی بڑی سیٹ کو جو ہے وہ ہم نے اس بنیاد پر رو کے رکھا کہ جی ویریفیکیشن کر رہے تھے نا, وہ کیونکہ کہہ رہے تھے دوسرے جو لوگ ہیں, کئی لوگوں نے آ کر شاید ہو سکتا ہے فردن کہا ہو, انڈیویجول کہا ہو جا کر یہ اسپیکر صاحب کو کہ ہم نہیں چاہتے محمود اچھزئی بنے, ہمیں بنا دیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں مونا. دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت محمود خان اچھزئی صاحب کے مد مقابل یا آزاد لوگوں میں سے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا, یا جمعیت علماء اسلام میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا. تو سر ہو سکتا ہے انجینئر صاحب اس لیے سامنے نہ آیا ہو کیونکہ اگر سامنے آتے تو ظاہر ہے ان کو پھر بڑی تنقید کا سامنا ہوتا نا کہ آپ پارٹی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں, آپ خان صاحب سے انحراف کر رہے ہیں,
آپ خود اپنے لیے ایمبیشنز رکھ رہے ہیں. یہ سوال تو مونا بذات خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ سامنے نہیں آ رہا, اگر ایک چیز ریٹن میں نہیں آ رہی, اگر آپ اور پھر آپ دیکھیں آپ خود سے آپ نے ایک بات, اب ہمیں آپ صحافی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, آپ اور ہمارے سامنے تو کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے. اسپیکر صاحب جیسے اتنا بڑا عہدہ ہے, انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کے بغیر کس طرح اس چیز کو اتنا ڈیلے کیا, مؤخر کیا. اور میں ایک بات اور بھی اس میں ایڈ اور یہ بغض معاویہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا ابھی ساتھ ساتھ, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی خان صاحب کی کہ جی بغض معاویہ ہو, یا ظاہر ہے چونکہ آپ لوگوں نے بھی حامی بھری ہے JUIF نے بحیثیت جماعت, تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ محمود اچکزئی صاحب کی نومینیشن بغض معاویہ کی کوئی چھوی ہے, اس میں جھلک ہے؟ یہ میں ہوں پہلی, اور بغض معاویہ پر جانے سے پہلے ایک بات, ایک تاریخ کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس طرح ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو PTI کے لوگوں نے اسمبلی کے فلور پر استعفے دیے تھے 2013 کی اسمبلی میں, اور اتنے مہینوں کے بعد بھی اسمبلی کے فلور پر دیے گئے استعفے ویریفیکیشن کے نام پر قبول نہیں کیے گئے, اور پھر اتنے مہینوں بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے اور پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے. ہم اپنے سیاسی لوگ جب ہم پارلیمنٹ کے تقدس کو اپنے ہاتھوں پامال کرتے ہیں, پھر ہم اس کا گلہ کس سے کرتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات ہمیں یاد کروائی ہے کہ یہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. حذیفہ صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح, ہمیں یاد ہے, ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. حذیفہ صاحب جی میں گزارش کروں جی مونا عالم صاحبہ, میرے منہ کے الفاظ انہوں نے چھین لیے. میں یہی بات انہیں ایز اے ریفرنس میرے بڑے بھائی نے کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے 122 دن میرے خیال سے غالباً اس سے بھی زیادہ اسمبلیوں سے غیر حاضر رہے, اپنے استعفے کھڑے ہو کر دیے, اس کے باوجود اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیے. اور جب اسپیکر نے اس کو ڈالا کہ میں ویریفیکیشن کی بنیاد پر اس کو روک رہا ہوں, اور بعد میں آ کر استعفے واپس لے لیے, آپ نے تنخواہیں بھی لیں, ہر چیز قبول کیا, تب تو اسپیکر کی پاور موجود تھی. اگر اب اسپیکر نے آزاد لوگوں کی طرف سے لکھے ہوئے خط کے بعد کہا کہ چونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے, 5 8 10 لوگ نہیں ہیں, JUIF کے MNAs ملا لیں اور اچکزئی صاحب کو ملا لیں, تو پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن بینچز ہیں, بڑا جو طبقہ ہے وہ آزاد طبقہ, آزاد اراکین پارلیمنٹ ہے, ان سے اس کی ویریفیکیشن کر لی جائے. تو آپ نے نیریٹو بنا دیا کہ جی اسپیکر حدود سے تجاوز کر رہا ہے. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ 77 ایئرز میں پہلی پارلیمنٹ اس کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, اور بغیر جو ہے اپوزیشن لیڈر کی اسمبلی چل رہی ہے. جان کے آپ نے سب سے زیادہ گالی دے کی پتہ ہے کہ جس سے آپ کو یہ امید تھی, حکومت اسٹیبلشمنٹ کو سخت ٹف ٹائم کون دے سکتا ہے, آپ نے اسے نومینیٹ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے 76 لوگ جو ہیں میری جماعت کو مینڈیٹ دی ہے. اگر میں بار بار عوامی مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو مینڈیٹ عوام نے تحریک انصاف کو دی ہے, تو پارلیمنٹ میں آپ جا کر اپوزیشن کریں. آپ نے نومینیٹ کر دیا اچکزئی کو, اگر اچکزئی کو مینڈیٹ ملنا ہوتا تو اچکزئی صاحب کے اپنے 100 MNAs ہوتے. ہم نے پھر بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا, لیکن دیکھیں آپ جس نیت سے جو کام کر رہے ہیں وہ نیت سامنے رکھی جاتی ہے. تو اصل بات یہی تو نہیں ہے حذیفہ صاحب کہ وہ چونکہ بہت بڑے کرٹک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور سسٹم کے, محمود اچکزئی, تو اصل بات کہیں یہی تو نہیں تھی. یہی مطلب اصل جو بات ہے نا, جو اپوزیشن والے لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن روکا تھا. دس از the actual reason. یہ بات نہیں, میں اس کا بات آج میں آپ کو یہ بات کا جواب بھی دے دیتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمارا یعنی اس ملک میں سب سے آسان کام ہے, آپ کسی کو بھی گالی دے دیں یا کسی پہ تنقید کر دیں. اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کے جو لوگ ہیں, بیوروکریسی کے بیچارے رسپونڈ ہی نہیں کر سکتے, ہماری طرح سیاستدان تو نہیں ہے. اگر اداروں نے روکنا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے اچکزئی پہ کاٹا لگایا ہوا ہوتا, تو جس فارم 47 کا آپ لوگ دم بھرتے ہیں, اس فارم 47 میں اچکزئی صاحب MNA کیوں بن گئے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اچکزئی صاحب جو نقطہ نظر لے کر آتے ہیں اس پہ بہت اختلاف ہے, مجھے اختلاف ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, لیکن بات یہ کہ ہر چیز میں آپ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. لیکن یہ اچھا اسی وجہ سے حذیفہ صاحب ایک بات آ جاتی ہے نا, آپ لوگوں کی کیونکہ قربت کئی سالوں تک تھی اچکزئی صاحب سے. ہمارے پروگرام میں اچکزئی صاحب یہ بات فرما کے گئے اس سے پہلے کہ جی نواز شریف صاحب سے میرا ابھی بھی رابطہ ہے, اور وہ بھی خوش نہیں ہے موجودہ سسٹم سے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس ملک میں ٹھیک حالت میں خستہ حال ہے. یہ اچکزئی صاحب نے ہمارے انٹرویو میں یہ والی بات کی تھی. تو خیر میں اس کا جواب آپ ضرور فرمائیے گا. شفیع جان صاحب آلسو جوائنز اس, اب ہمارے ساتھ ہیں, مشیر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے. شفیع جان صاحب خوش آمدید آپ کو. اور ابھی یہ ساری بات چل تو رہی ہے, لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک اہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے کئی لوگوں نے, حذیفہ صاحب بتا رہے تھے
کہ کئی لوگوں نے اسپیکر کو جا کر کہا کہ یہ اچکزئی صاحب کہاں سے آ گئے, ہمیں بنا دیں اپوزیشن لیڈر. آپ کے اوپر اصل تنقید یہی تھی, وہ کہتے تھے آپ کی اپنی جماعت میں اتنے لوگ تھے تو اچکزئی صاحب کا انتخاب صرف آپ نے بغض معاویہ میں کیا ہے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ اچھی چڑھائی کر پائیں. یہ آپ پہ ایک بہرحال الزام ہے, اس کا پہلے جواب فرمائیں. سب سے پہلے مونا صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ کا شکریہ. کبھی آج تقریباً شام سے یہ 2-3 تھیوری سامنے آ رہی ہے. ایک یہ تھیوری جو آپ کہہ رہی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے کال کر کے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. دیکھیں یہ تو ہمارا ثواب دید ہے کہ ہم جس کو بھی نوٹیفیکیشن کے لیے جس کو بھی منتخب کرے, جس پہ بھی ہاتھ رکھے, عمران خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہی تحریک انصاف میں فائنل فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے ہی اچکزئی صاحب کا نام دیا اور پوری تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی رہی. 5 مہینے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں آفر بھی دی. اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ نام چینج کر دیں, کسی اور کا نام دے دیں, فلانے کا نام دے دیں, آپ اچکزئی صاحب سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ کیس سہیل آفریدی صاحب کے ٹائم بھی تھا. جب سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا تب بھی ایک صاحب پشاور آتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, وفاقی حکومت پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس, پیپلز پارٹی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس, لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, پاکستان تحریک انصاف فارملی اس کے ساتھ کھڑی رہی. بہت دلچسپ بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ اچکزئی کے نام سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, آفر کیا جائے, اسپیکر صاحب نے ہمارے لوگوں کو خود انسینٹیو دیا جا رہا تھا کہ آپ اچکزئی صاحب کا نام چینج کریں, کسی اور کا نام دے دے. لیکن تحریک انصاف میں جو فیصلے کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ من و ان تسلیم کیا جائے گا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے سامنے کوئی بات بھی کرے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو اسی فیصلے کے ساتھ تحریک انصاف کڑی رہی. اور جہاں تک ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے کہ نواز شریف نے کال کر کے ان کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, تو نواز شریف تو خود مائنس ہو چکے ہیں اس جماعت میں. خود ہی اسی کی جماعت شہباز شریف نے اس کو مائنس کیا ہوا ہے. اس کی اتنی وقت نہیں رہی کیونکہ وہ 27ویں ترمیم میں آتے ہیں, ان کو آرڈر ملتا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, آپ نے بات چیت فلور پہ نہیں کرنی. وہ آتا ہے, ووٹ ڈالتا ہے, فرما بردار بچی کی طرح واپس چلا جاتا ہے. تو پاکستان کی سیاست کے منظرنامے سے نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں, ان کا کوئی رول نہیں رہا. وہ جہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ شکست خوردہ. تو یہ کامران مرتضیٰ صاحب تو باقاعدہ ٹیلی فون کال کا کہہ رہے ہیں, ریکارڈنگ کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کال کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. تو اس بات میں بھی کہیں نہ کہیں تو وزن ہوگا نا, ایسے ہی تو نہیں کوئی ریکارڈنگ موجود ہوگی نا. کون کہہ رہا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ انکشاف ہے نا, سینیٹر کامران مرتضیٰ JUIFA کے. دیکھیں وہ تو سینیٹر کامران صاحب اس کو بہتر اس کو رسپونڈ کر پائیں گے. جہاں تک ہمارا خیال ہے تو نواز شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں, ان کا کوئی رول نہیں رہا. کیونکہ جب آپ ڈیل کر لیتے ہیں, جب آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں اور پھر آپ لیٹ جاتے ہیں, پھر آپ اپنی سیٹ ہار کے ایک دوسرے کے مینڈیٹ پہ آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کے اخلاقی اقدار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ناز ولود صاحبہ آلسو جوائنز اس آن دا براڈ کاسٹ. پیپلز پارٹی کی ایک بہت توانا اور بہت کریڈیبل نمایاں آواز. بہت خوش آمدید آپ کو ناز صاحبہ. اور ناز صاحبہ اگر یہ میں آپ سے پوچھ پاؤں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ بہت خوش نہیں نظر آ رہے, خاص طور پر انہوں نے صدر زرداری صاحب پر ایک تنقید کی ہے. کیا ریزن ہے, مطلب یہ ذرا یہ سنائیے گا پلیز مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی کہ کیا انہوں نے کہا ہے. ہمارا صدر مملکت اب مستثنا ہوگا. آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا, مقدمات بھگتا رہا, اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا, اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے. حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے, وہ بستہ میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی میں تو رہے. ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا. اپنے ملک پر ذرا رحم کرو. یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو, ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو, اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنا قرار دیا جائے. یہ کون سی سیاست ہے؟ جی ناز صاحبہ. دیکھیں, صادق اور امین تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا, بانی PTI نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بالکل جو ہے سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن بعد میں پھر آپ نے توشہ خانہ بھی دیکھا, اور آپ نے پھر جو ہے القادری ٹرسٹ کے بھی معاملات دیکھے, اور یہ ساری چیزیں دیکھی. اور آصف علی زرداری صاحب کو ذاتی طور پہ کوئی امیونٹی کی جو ہے ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی. میرا خیال ہے جس طرح سے 12 سال کی طویل
कैद उन्होंने काटी और जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात में उलझाया गया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को जिस तरह बहादुरी के साथ उन्होंने फेस किया और मुल्क के अंदर रहते हुए फेस किया, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत जो है वो उन्होंने देखी। इस मुल्क में दहशतगर्दी की जंग में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ बीबी शहीद के साथ, और उसके बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का मुंह बोलता सबूत है, और ये इस बात का सबूत है कि आसिफ अली जरदारी साहब ना डरे हैं ना कभी झुके हैं। उन्होंने बहादुरी से 12 बल्कि उनके वो 12 साल जिंदगी के क्या उनको लौटा सकते हैं जो झूठे मुकदमात में उनको उलझाया गया। तो ये तो बहुत साहिबा, ये बात मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं पता क्या, ये सारे केसेस का और 12 साल की कैद का? ये बड़ी ताज्जुब की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। यही तो मसला है। बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात क्यों की थी, जिसकी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको आगे बढ़ा रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उस सोच को। देखें, जब सियासतदान एक दूसरे के ऊपर झूठे बातें करके, तनकीद करके और सियासतदान ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो इस मुल्क का पार्लिमानी निजाम कैसे चलेगा? अपोजिशन का अपना एक किरदार है और वो अपना मस्बत किरदार अदा करे। जहां इनपुट है, लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, बेहतर पाकिस्तान के लिए इकदामात करने की, लेजिस्लेशन की, कानून साजी की बात हो, उसमें हर कोई अपना इनपुट दे। लेकिन ये बात नामुनासिब है कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने पाकिस्तान में कानून का बिल्कुल अपने जुडिशल सिस्टम के ऊपर रहते हुए उन्होंने अपना जो इंसाफ का हक है वो फाइट करते, इंसाफ के लिए उन्होंने यहाँ पे जंग लड़ी और 12 साल बताएं सर, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, सारे मुकदमात उन पे झूठे थे। तो क्या वजह है सर, ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है? वो 12 साल में अगर कुछ निकलना होता तो निकल चुका होता ना सदर जरदारी साहब के खिलाफ। ये क्या जरूरत पड़ी मौलाना साहब की जो तोपों का रुख, सियासी तोपों का रुख जो है वो जरदारी साहब की तरफ था? मोना, 3 बातें हुई हैं यहाँ पे। मैं तीनों को अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। एक, मेरे भाई हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब की तो एक सीट थी, तो वो जो है वो, अब देखें, अब किसी इत्तेहादी को किसी अपने इख्तियार से महरूम तो नहीं कर सकते। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इख्तियार था कि वो खुद अपने पार्टी में से किसी को नामजद करते, वो महमूद खान साहब को नामजद करते, किसी को भी वो कर सकते हैं, ये इख्तियार नहीं छीन सकते। वरना अगर इस इख्तियार की बात हो, अगर इस इख्तियार की बात हो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं महमूद खान अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार जो है वो नामजद किया था, तो उस वक्त भी तो उनके पास चंद सीटें थी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको सदारती उम्मीदवार क्यों नामजद किया? और दूसरी बात ये कि शफी जान साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी वो माइनस हो चुके हैं। देखें, कोई भी सियासी कायद जो है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, न इमरान खान साहब जेल में जाने से माइनस हो सकते हैं, न नवाज शरीफ साहब इस तरह के हथकंडों से माइनस हो सकते हैं। जब तक हम सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे कि जी हमने माइनस करना है, मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। सियासतदान जो है वो सियासत के जरिए माइनस हो सकता है, हथकंडों के जरिए माइनस नहीं हो सकता। जहां तक आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने आपने एक क्लिप सुना है, ये पूरी तकरीर है। मौलाना फजल रहमान साहब ने निजाम को टारगेट किया है कि ये पाकिस्तान में अजीब निजाम है कि इस निजाम में आसिफ अली जरदारी साहब वो या तो 12 साल कैद गुजारते हैं, वो जो है उन पर करप्शन के मुकदमात आते हैं, और या फिर अगले दिन आप आंखें खोलते हैं तो फिर वो उनको जो है लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। यहाँ जो है इमरान खान साहब या तो सादिक अमीन होते हैं, फिर अगले दिन आप आंख खोलते हैं तो वो जेल में होते हैं। नहीं, लेकिन इंजीनियर साहब, मेरा बसदे एहतराम अर्ज ये, उन्होंने साथ ये भी तो कहा है ना, उन्होंने कहा ऐसे लोगों का तो नाम पुलिस थानों में लिखा होता है, मुजरिमों का। मतलब वो उससे तशबीह दे रहे हैं कि सदर जरदारी साहब का वो चाहते हैं। मैं उस तकरीर में मोना सामने बैठा हुआ था। ये पूरी तकरीर थी, ये एक निजाम पर उन्होंने बात की कि अगर आप, ये आपका किस तरह का निजाम है कि अगर आप एक शख्स के खिलाफ 12 साल तक जो है वो बदउनवानी के मुकदमात चलाते हैं, करप्शन पे आप उसको कैद रखते हैं, इस तरह अगर वो इन केसेस में मुजरिम हैं तो फिर मुजरिमों की तो तस्वीरें जो है वो थानों में लगी होती हैं, उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी तो नहीं मिला करती। तो या तो फिर ये है, और अगर या तो आपका भी तो कोई सियासी नुक्ता नजर होगा ना। वैसे इंजीनियर साहब, आप भी इतने लर्नेड पॉलिटिशियन हैं, मुकम्मल कर लूं ताकि वो ठीक था या ये ठीक है?
یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ہمارے نظام کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ہے 12 سال جو ان کو مقدمات چلائے ہیں وہ غلط کیا ہے, یا اب ان کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے لائف ٹائم امیونٹی دی ہے وہ غلط دی ہے. اور آپ کا بھی اس میں کوئی نقطہ نظر ہوگا نا انجینئر صاحب, دونوں میں سے کیا غلط تھا؟ ہم تو بالکل اس وقت بھی جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھی, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات بنے. ویری فیئر. آپ آپ عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے, آپ نواز شریف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے, آپ آصف علی زرداری کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے, جمعیت علماء اسلام ختم. یعنی آپ نے بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی اپنے سوال کا جواب فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ اس وقت کے مقدمات اور وہ سب صدر زرداری کے خلاف نامناسب تھا. بریک ناظرین, کوئک بریک, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اینی ویئر سب سے اس کے جوابات ہم نے لینے. جی ویلکم بیک ناظرین. حذیفہ صاحب, اوور ٹو یو. دونوں حضرات نے, اپوزیشن جو ہماری طرف نمائندگی ہے, دونوں نے یہ آپ کی طرف بات کی ہے اچکزئی صاحب کو ہٹانے کی خواہش دراصل آپ کی تھی, اور یہ ان کا ثوابدید نہیں ہے, وہ جس کو مرضی نومینیٹ کریں, چاہے وہ مطلب ایک پارٹی کا ممبر ہو, جو بھی ہو. جو جے یو ایف اے کا جو موقف آیا, میں بڑا احترام کرتا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, کچھ تلخ باتیں بھی کی ہمارے متعلق, میں اس کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن میں نے اچکزئی صاحب کی تعیناتی یا نوٹیفیکیشن کے اجراء میں جو تاخیر تھی اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اچکزئی صاحب نومینیٹ نہیں ہو سکتے, چونکہ میں نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو جس جماعت نے انیشلی نومینیٹ کیا وہ پارلیمانی پارٹی اس کی ہے نہیں, اور رجسٹرڈ جماعت ہے نہیں, اس کے جو 76 یا 74 اراکین پارلیمنٹ نے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور جب تک ان کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے تاخیر ہوئی. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچکزئی صاحب کو اگر 60-70 ہزار لوگوں نے ووٹ دیا تو ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. میں نے صرف اس حد تک آپ کو بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ اچکزئی صاحب پہ ہمیں کوئی اعتراض ہے, نہ کسی اور بندے پہ کوئی اعتراض ہے, ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن آپ اسپیکولیشن پہ بات کریں جس طریقے سے شفیع جان صاحب نے فرمایا, اسپیکر نے ہمیں آفر کی. پہلی بات تو یہ کہ میں اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اگر بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ ان کی بات کو درست بھی مان لوں تو اسپیکر نے ممکن ہے کہا ہو, ان کے لوگوں کو کہا ہو کہ جو آپ کے 76 یا 75 لوگ ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے, اس میں سے میجورٹی کا نقطہ نظر ہے کہ ان میں سے کسی کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں, تو اس کانٹیسٹ میں انہوں نے کہا ہو, اور اس کو آپ ظاہر ہے گلاس آدھا خالی ہوتا ہے تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے, آپ اپنی مرضی سے بات کو خود ہی ٹرانسلیٹ کر لیں. نہیں, لیکن انہوں نے ایک مثال دی نا کہ یہ آپ نے سہیل آفریدی کے ٹائم پہ بھی کیا تھا کہ آپ نے بھرپور ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی, وفاقی وزراء آ کے پریس کانفرنس کرتے رہتے تھے, آپ کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہ خود ہی نام واپس لے لیں. نہیں دیکھیں, میں نے آپ کے چینل پر ہی بیٹھ کر اس کا اعتراف کیا تھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کا اعلان ہوا تو جس طریقے سے ہمیں جی یو آئی اے ہمارے ساتھ تھی اس معاملے میں, پی ایم ایل این کے پی کے چیپٹر پیپلز پارٹی, اگر آپ کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے تو آپ کو اس پر اعتراض ہی نہیں داغنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, جب وہ نومینیٹ ہو جاتے جو ان کا کرمنل ریکارڈ تھا وہ سارا سامنے آ جاتا. اگر آپ کے پاس بندے تھے تو ہمیں انہیں روکنا چاہیے تھا. میں نے اس کا برملا اعتراف کیا, غلطیاں سیاسی جماعتوں سے ہی ہوتی ہیں. ہاں, مطلب آپ کے لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, رائٹ, سہیل آفریدی کے خلاف. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں بننے نہیں دیں گے, ہمارے پاس نمبر گیم ہے, تو پھر وہ میچور بات ہوتی. امیچور والی بات, پری میچور بات کی گئی. اگر کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے, سہیل آفریدی صاحب کا, تو وہ کرمنل ریکارڈ ان کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سامنے آ جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور ابھی بھی یہی ہوا نا, وہ کہتے ہیں 9 مئی کا اب آپ لوگوں نے اچانک سے نیا ایک معاملہ کھول لیا ہے کہ وہ جی فورنزک لیب پنجاب کی وہ کہہ رہی ہے وہ 9 مئی کر رہے تھے, تصویریں میچ کر رہی ہیں, ویڈیو میچ کر رہی ہیں, ایسے ہی ہوا نا. دیکھیے تصویریں اب نہیں گئیں, تصویریں نہیں, تصویریں 1.5 سال 2 سال پہلے گئیں. اگر کے پی کے اندر اپنی یہ سہولت موجود ہوتی, فورنزک لیبارٹری وہاں پر موجود ہوتی تو وہاں اس کا فورنزک کرا لیتے. ہم نے جو رپورٹ جاری کی ہے, آپ اس کو کسی بھی بین الاقوامی مستند ادارے سے کاؤنٹر چیک کروا لیں. سہیل آفریدی صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ تصویریں میری نہیں ہیں تو وہ کسی پیرلل دنیا کی, وہ کہتے ہیں وہ زمان پارک کی تصویریں ہیں, زمان پارک انہی کی ہیں لیکن وہ 9 مئی کی نہیں ہے, یہ ان کا کنٹینشن ہے نا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ گہرائی میں چلے جائیں گے, کیس کے میرٹس کو ڈسکس کریں گے, ان کا سی ڈی آر کہاں تھا اس دن, یہ تھے کہاں پر, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, بانی تحریک انصاف کا ایک بھانجا پتلون لہرا رہا تھا, وہ آج جیل میں ہے. دوسرے بھانجے کو اگر پکڑا گیا تو عدالتوں نے ریلیف دیا اسے, وہ بیل سے باہر آیا.
बानी तहरीक इंसाफ की 3 बहनों पे कोई 9 मई नहीं बना, उनकी किसी बहनोई पे नहीं बना। अगर केस बनाना मकसूद होता तो उनके भांजे पे बन सकता है, बहनोई पे भी बन सकता है। इंटरेस्टिंग शफी साहब, रियासत ने किसी पे कोई झूठा केस नहीं बनाया, जो इन्वॉल्व है उस पर केस बना। अगर आप बिला वजह यानी रियासत को हर बात में मलाइन करना शुरू करेंगे तभी तलखी पैदा होती है। सोहेल अफरीदी साहब के लिए भी यही गुजारिश है, अचकज़ई साहब के लिए भी यही गुजारिश है, मेरे लिए भी यही चीज है कि हम इस सियासी तलखी को कम करें, एक दूसरे की हदूद क़यूद का लिहाज करें, अपनी गुफ्तगू के अंदर शीरी लबो लहजा लेकर बताएं जी शफी साहब, आपको बड़ी अच्छी माइनस हो गया, फलां की हैसियत नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी आपको सियासी आपको रहनुमाई दी है हुज़ैफा साहब ने भी, बल्कि इंजीनियर ज़िया साहब ने भी कहा है ये माइनस वगैरह की बातें आप ना करें नवाज शरीफ साहब के हवाले से। जब हम देखिए जहां तक जब हम स्क्रीन पर बैठते हैं, हाँ मुझे भी टाइम दे कर लें शफी जान साहब, आप बात कर लें, इनके साथ सोलो कर लें। जी जी शफी साहब, सोलो कर लें आप इनके साथ। नहीं वो खुद भी आपको कह रहे हैं कि आप अपनी बात करें, दोनों की तरफ से आपको एक सियासी तरगीब है ना। नहीं देखिए, जहां तक हुज़ैफा साहब की बात हुई या ज़िया साहब की बात हुई, तो जो चीजें जिस तनाजुर में हम देख रहे हैं, जो चीजें हमारे साथ हो रही है, जो हम पे बीत रही है, हम तो वो हकीकतें बयान करेंगे। अब कोई अगर हमें माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, खुद उसकी जमात उसको माइनस कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो माइनस हो रहा है। आपने फ्रांसिक रिपोर्ट की बात की, इस रिपोर्ट के बाद तो हमने इनकी लेबॉर्टरी पे यकीन करना ही हमने छोड़ दिया है। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो फुटेज इन्होंने सोहेल आफरीदी साहब की दिखाई है, ये फुटेज है ही नहीं 9 मई की, और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 9 मई की है। तो इसके बाद जो केसेस वहां से हल होंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, जब तक आप मैंडेट की कदर नहीं करेंगे, जिसका जो मैंडेट होगा उसको वापस नहीं करेंगे या उसको नहीं देंगे, तो ये इसी तरह ही तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा ये मुल्क। 8 फरवरी को मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ कहते थे कि मैं शिकस्त खा चुका हूं, मैं अपनी सीट हार चुका हूं, मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है, हम 17 सीटें सिर्फ जीत चुके हैं, इमरान खान ये इलेक्शन जीत चुका है, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, इसलिए हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं और हुकूमत इमरान खान के हवाले करते हैं। तो आज पाकिस्तान कहाँ होता और आज नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर होता। लेकिन बदकिस्मती से जब आप अपने ज़ाती ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं या बदला इंतकाम लेने के आग में झुलस रहे होते हैं, तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं जिससे मुल्क भी वापस चला जाता है और आपकी सियासत भी जीरो हो जाती है। शफी साहब, एक आपको ऑफर भी तो किया ना अभी हुज़ैफा साहब ने कि आप किसी इंडिपेंडेंट किसी फॉरेंसिक लैब से भी इसकी जांच करवा लें, अगर आपको पंजाब की लैब पे भरोसा नहीं है तो वो आप क्यों नहीं करवाते फिर? नहीं, इस रिजल्ट्स के बाद पंजाब की लैब में जितने केसेस हल हुए हैं, हाँ, अब वो भी शक्कू शुबात का शिकार हो गए हैं। ये जो एक बोंडा मजाक किया गया है, जिस तरीके से वो फुटेज को मिला के एक नहीं तो आप वो ये वाली पेशकश पे जवाब फरमाए ना कि आप करवा लें, कहीं किसी और लैब से करवा लें अगर उनकी रिपोर्ट गलत है। ठीक है, बिल्कुल इस पेशकश को हम कबूल करेंगे। मैं सीएम साहब के साथ खुद इस पे बात करूंगा कि हम किसी और लैब से भी इस फुटेज का फ्रांसिक कराते हैं, अगर फिर वहां से रिजल्ट कोई और वो शीरीन लबो लहजा जो एक बात आपको कर रहे थे कि आप शीरीन लबो लहजा इख्तियार करें, अभी जो मैंने तो वैसे भी देखा है कि जो तीरा में भी ऑपरेशन वगैरह चल रहा है उस पर भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने एक बड़ा सख्त और एक इदारों के खिलाफ एक ट्वीट किया हुआ है। तो ये वो कहते हैं कि बार बार आप इदारों की तरफ आना और जो एक मफामती एक माहौल है उसको ख़राब करने में कहीं आपके चीफ मिनिस्टर तो नहीं हिस्सा बन रहे? देखिए शीरी लबो लहजा हम कैसे अपनाएं? आप हमें मारते हैं, हाँ, आप हमें हमारा मैंडेट चोरी करते हैं, आप हमारी सीटी चोरी करते हैं, आप हमारी हुकूमती चोरी करते हैं, आप हमें दीवार के साथ लगाते हैं, आप हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत करते हैं, आप हमारे लोगों को बेघर करते हैं, आप हमारे लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, आप हमारे लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन का निशाना बनाते हैं, आप दहशतगर्दी जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। तो कैसे हम लबो शीरी की लब आराम से और सुकून से बात करें? बात वही होगी जो आप हमारे साथ करेंगे, जो आप हमारे साथ हमारे ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ से जब नहीं आ रहा तो फिर उसको कैसे आप यकतरफा तौर पर आप कह रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो गुडी गुडी टॉक करे? नाज साहिबा, अब अपोजिशन लीडर सेनेट में ऐसा लगता है कि जमहूरी जो रेस है ना इसमें पीएमएलएन आपसे आगे निकल गई है पीपल्स पार्टी में, क्योंकि वैसे तो वरना सेनेट चेयरमैन जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उनको भी चाहिए था ना अपोजिशन लीडर के लिए वो अलामा राजा नासिर अब्बास का करवा देते नोटिफिकेशन।
देखिए बात ये है कि जिस तरह आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर खुद पीटीआई के अपने मेंबरान के होते हुए इनके पास अपनी पार्टी में से किसी पे शायद एतमाद ही नहीं था कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि पूरे 100% के 100% वोट ही इनके थे और बाकी पूरा जो पाकिस्तान है उन्होंने 22 करोड़ अवाम में से जितने भी वोटर्स थे सबने इन्हीं को वोट किया और बाकी तो किसी को ये तस्लीम ही नहीं करते। तो ये एक डिनायल वाली सिचुएशन से जब बाहर आएंगे तो इनसे कोई सियासी बात होगी। ये कोई रियलिटी चेक जब तक अपना नहीं करेंगे इनसे कोई क्या बात कर सकता है। इस वक्त खुद पार्लियामेंट में एक तरफ ये कहते हैं कि जी सारे के सारे वोटर हमारे थे, सब सीटें ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिला के सब सीटों पे इन्होंने ही बैठना था, सारे पाकिस्तान ने इनको ही वोट किया है। तो फिर इनके पास तो अपनी पार्टी से एक ऑपोजिशन लीडर तक इनको नहीं मिल सका कि किसी को ये ऑपोजिशन लीडर बना सके अपना। लेकिन वो भी कह रहे हैं ना शफी साहब, उनका इस्तेकाक है, वो जिसको मर्जी करें और ये अब खान साहब ने अगर हुक्म दे दिया तो बस उनका हुक्म आखिरी है। The debate remains there. एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान ने सिर्फ वोट ही आपको किया है और आपको पार्लियामेंट से दूर रखा गया है, तो आपके पास जो मेंबरान हैं उनमें उनकी रिप्रेजेंटेशन तो आपकी अपनी होनी चाहिए थी ऑपोजिशन के लिए। दूसरी तरफ आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं, ये ओवरसाइटिंग कमिटीज होती हैं, इसका बहुत बड़ा कलीदी किरदार होता है। आपके पास स्टैंडिंग कमिटीज में मिनिस्टर्स आते हैं और वो अपने अपने मिनिस्ट्री को आकर आपके सामने वो सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके कंसर्न्स एड्रेस होते हैं। एक इतनी अहम कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, उन कमेटी से आपने अपने आप को बाहर कर दिया, तो आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस से अपने आप को बाहर रखकर फिर आप बात करते हैं जमहूरियत की। ये बातें समझ में नहीं आती मेरे। तो जहां तक ठीक है इनका हक है, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हो या सेनेट में, ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, राइट। नाज़रीन, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वरना मैं शफी साहब से इस बड़ी बात का जवाब जरूर लेती, बट रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू एवरीवन, आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।